اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ ہم اللہ کے اس فرمان کو بنیاد بنا کر اپنی دلائل کی عمارت کو مکمل کریں گے۔ میں ہوں ارباز حسین اور اسلامک ورلڈ کی منفرد سیریز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ سولہویں صدی میں تھامس ڈگز نامی ایک سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے اسی طرح موجود ہے۔ اس دور کے سائنسدانوں نے اس کو اسٹیٹک یونیورس کا نام دیا۔ تھامس ڈگز کے اس نظریے کو 1873 میں کارل مارکس کے نظریے نے مزید سپورٹ کیا۔ اس نے ڈائی الیکٹرک میٹیریل کا نظریہ پیش کیا اور اس نے اپنی بک دی ڈاس کیپیٹال میں یہ دعویٰ کیا کہ میٹر ہی سب کچھ ہے اور یہ کائنات ایک خود ساختہ نظام کے تحت چل رہی ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح موجود ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ ان تمام باتوں سے یہ ہوا کہ 20ویں صدی کے آغاز تک لوگوں کی اکثریت اس بات کی قائل ہو گئی کہ یہ کائنات ایک خود ساختہ نظام کے تحت یوں ہی چل رہی ہے اور یوں ہی چلتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کیلیفورنیا میں اپنی ریسرچ لیب میں ایک بہت بڑی دوربین نصب کی، جس کے ذریعے اس نے آسمان میں اس بات کو جانا کہ آسمان کا ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنی جگہ سے موو کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہر چیز آسمان پہ موو کر رہی ہے تو لازم ہے کسی ایک پوائنٹ پہ یہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ آپ اس کی مثال یوں لیں، اگر کسی انسان کے ہاتھ میں بہت سارے کنچے ہوں اور وہ ان کنچوں کو ہوا میں پھینکے اور وہ ہوا میں بکھر جائے تو لازم ہے یہ تمام پروسیس ایک سنگل پوائنٹ سے شروع ہوا ہوگا۔ پھر اس دور کے سائنسدانوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ کائنات ایک سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، یعنی نتھنگ سے سب کچھ وجود میں آیا۔ یہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی جس کو انہوں نے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا، لیکن ابھی تک یہ صرف ایک تھیوری تھی جو اسٹیٹک یونیورس کے خلاف پیش کی گئی، حقیقت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ پھر 1948 میں جارج گیموف نے یہ کہا کہ اگر کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی ہے تو لازم ہے اس کی کچھ ریڈیشن، کچھ اثرات خلا میں آج بھی موجود ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اگر کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو گرد و غبار کی صورت میں اس کے اثرات، اس کی ریڈیشن موجود ہوتی ہیں۔ اگر یہ واقعی یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے تو لازم ہے اس کی ریڈیشن ابھی بھی خلا میں موجود ہوگی۔ پھر 1965 میں رابرٹ ولسن نامی ایک سائنسدان نے اس ریڈیشن کو تلاش کر لیا۔ اس دریافت کی بنا پر 1978 میں اسے نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ مزید کنفرمیشن کے لیے 1989 میں امریکہ نے ایک اسپیس شٹل لانچ کیا جس کا مقصد خلا میں اسی ریڈیشن کو دریافت کرنا تھا، جسے انہوں نے نام دیا کوبی کا۔ کوبی یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر۔ اس اسپیس شٹل کی لانچ کے 15 منٹ بعد ہی سائنسدانوں نے وہ ریڈیشن دریافت کر لی جو کائنات کے سب سے بڑے دھماکے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ جو کائنات کا بنانے والا ہے وہ اس کائنات کو ہم انسانوں سے بہتر جانتا ہے، اور ہم انسان جدید سائنس کی آڑ میں کتنا ہی اس کے وجود کا انکار کرتے پھریں، لیکن وہ اپنے وجود کو، اپنے قول کو ہر دور کے انسان پہ ظاہر کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔